رجب کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور آپ سے ہم کلام ہوا، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ مطمئن ہو گیا اور آپ کو سکون حاصل ہو گیا اور مسرت حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ اس سے قبل آپ چلے گئے تھے طائف کے لوگوں نے آپ کو غمگین کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کو اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے ڈالا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی۔ آپ جب آئے مکہ مکرمہ تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، آپ سے ہم کلام ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم ہلکا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوت کے کام میں تیزی لائی، وہ اس طریقے پر کہ حج کے مہینے میں مختلف جگہوں سے، حجاز کے اطراف سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور وہاں پر منڈیاں لگتی تھیں، 3 منڈیاں لگتی تھیں مکہ مکرمہ کے اطراف میں۔ وہاں پر عرب کے قبائل آتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور حج کے ایام میں حج کر کے چلے جاتے تھے۔ رجب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا اور کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں لوگ اطراف سے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے دعوت کا میدان ہے اور بہت بہترین موقع ہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر کو اپنا ساتھی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نسب شناس تھے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کو اس پر بڑی مہارت دی تھی کہ آپ عرب کے تمام قبائل کو جانتے تھے، آپ عرب کے قبائل سے واقف تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کون سا قبیلہ سخت مزاج ہے، کون سا قبیلہ نرم مزاج ہے، کون سا قبیلہ بات کو سنتا ہے، کون سا قبیلہ بات کو رد کرتا ہے، کون سے قبیلے کے سامنے بات کرنا مناسب ہے، کون سے قبیلے کے سامنے بات کرنا غیر مناسب ہے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کو اس پر بڑی مہارت دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا اور ذی الحجہ کے مہینے میں آپ جا کر ان بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور بازاروں میں چکر لگا کر لوگوں کو دین کی، اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اس پر کئی واقعات پیش آئے، بعض لوگوں نے آپ کو رد کیا، آپ کو برا بھلا کہا۔ جب آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پیچھے ابو لہب پڑ جاتا تھا۔ جب آپ دعوت دینے کے لیے صبح نکلتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور آپ پر مٹیاں ڈالتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو، یہ لوگوں کو بددین بنا رہا ہے، یہ تمہیں تمہارے جو بت ہیں لات اور عزا ان سے ہٹانا چاہتا ہے، ان کی عبادات سے ہٹانا چاہتا ہے، لہذا تم اس کی بات کو نہ مانو اور اس کی بات کو نہ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام مفروق تھا، وہ بڑا چالاک اور بڑا فصیح اللسان شخص تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے سامنے جا کر بات کرتے ہیں۔ جب ہم وہاں چلے گئے، ان کے سامنے بیٹھے تو میں نے مفروق سے کہا کہ مفروق، یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے اس کی بات سنو۔ تو مفروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں۔
تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اور جب مجھے میری قوم نکالے گی تو تم میری نصرت کرو، میری مدد کرو، میرا ساتھ دے دو۔ مخلوق نے کہا تم اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تلاوت کی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ پوری آیات پڑھی تو مفروق نے کہا مزید بتاؤ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جب مفروق نے یہ باتیں سنی کہا کہ خدا کی قسم یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو، یہ آیات جو آپ پڑھ رہے ہو، یہ الفاظ جو آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہو، یہ الفاظ کسی نبی کا ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی اس بات کو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، فوراً بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اس کے چہرے پر مٹی پھینک دی، کہا کہ کیا تم بھی بددین ہونا چاہتے ہو؟ اب روایات میں یہ بات نہیں ملتی کہ مفروق مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، یہاں تک یہ بات ہوگی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابوبکر نے جیسے ان پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، شاید یہ ہماری بات کو سنیں، کیونکہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، مشرک تھے مدینہ منورہ کے اندر، لیکن یہ بات کو سننے والے لوگ تھے، سنجیدہ لوگ تھے، باادب لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ چلے گئے، ان کے سامنے بیٹھ گئے، اور ان کے سامنے جیسے ہی بات کی تو پانچوں کے پانچوں مسلمان ہو گئے۔ اب ان 5 افراد میں کون کون تھا؟ تو ان میں ایک تھا سعد بن زرارہ، دوسرا تھا عوف بن حارث، تیسرے تھے رافع بن مالک، تیسرے تھے قطبہ بن عامر، چوتھے تھے عقبہ بن عامر، اور چوتھے تھے جابر بن عبداللہ۔ یہ پانچوں کے پانچوں مدینہ منورہ کے باشندے تھے، اور یہ پانچوں کے پانچوں انصار تھے۔ پھر اس کے بعد یہ چلے گئے مدینہ منورہ، اور پھر اپنے ساتھ ان پانچوں نے 7 افراد اور لائے، ٹوٹل 12 افراد ہوئے، اور وہ آئے مکہ مکرمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر دوبارہ جا کر مدینہ منورہ میں انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی سے کہ ہمیں کوئی استاذ دے دو، معلم دے دو، ہم وہاں جا کر دین سکھائیں گے اور دین پھیلائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو ایک معلم دیا، ایک عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، یہ ایک اور صحابی، ان کو روانہ کیا ان کے ساتھ، یہ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے مدینہ منورہ میں دین کی دعوت دی۔ 3 سال تک ان کے محنت نے اتنا رنگ لایا کہ جب آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ داخل ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ کے باشندے، بچے، بوڑھے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر آپ کے استقبال کو لگے، اور اس وقت یہ والے الفاظ استعمال ہوئے تھے، یہ والے اشعار پڑھے تھے بچوں نے، طلع البدر علینا